السلام علیکم، ویلکم ٹو دا بزنس اسکلز۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، 7 عادتیں جو آپ کو ایک کامیاب انسان بنا سکتی ہے۔ اس کا ذکر اس ویڈیو میں ہوگا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ دوستو، انسان کی عادتیں ہی اس کی کامیابی یا ناکامی کا ذریعہ بنتی ہے۔ بہترین عادتیں آپ کو ایک بہترین انسان بناتی ہے، جبکہ غلط عادتیں آپ کو ایک غلط انسان ہی بنا سکتی ہے۔ اپنی عادتوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیجیے گا۔ 7 عادتوں میں سے جو پہلی عادت ہے وہ ہے پرو ایکٹیو۔ اس کو میں ایک کہانی سے ریلیٹ کروں گا کہ کسی ریسٹورینٹ میں ایک کاکروچ ایک عورت پر آ کر گرا۔ وہ عورت بہت زیادہ پینک ہوئی، شور مچانے لگ گئی اور اچھل کود کرنے لگ گئی۔ اسی دوران اچھل کود کے دوران وہ کاکروچ ایک اور عورت پہ جا کے گرا اور پہلی عورت کی طرح اس عورت نے بھی ویسے ہی کیا، شور مچانے لگ گئی، پینک ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ اور اسی دوران وہاں سے گزرتے ہوئے ایک ویٹر پر یہ کاکروچ شفٹ ہوا تو وہ بندہ، وہ ویٹر بالکل پرسکون ہو گیا۔ اس نے کوئی موومنٹ نہیں کی، اس نے کوئی شور نہیں مچایا، پینک نہیں ہوا، بلکہ کاکروچ کی موومنٹ کو دیکھنے لگ گیا۔ اور جیسے اس نے محسوس کیا کہ کاکروچ جو ہے وہ پرسکون ہے، اس نے اسے انگلی سے اٹھایا اور ریسٹورینٹ کے باہر جا کے پھینک دیا۔ ویٹر جو ہے وہ ایک پرو ایکٹیو مائنڈ کا بندہ ہے۔ اس نے حالات کو دیکھتے ہوئے ریئیکٹ نہیں کیا، بلکہ حالات کو سمجھتے ہوئے ریئیکٹ کیا۔ ریئیکٹیو پیپل اور پرو ایکٹیو پیپل دونوں مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ ریئیکٹیو پیپل ہمیشہ ہر چیز کے لیے دوسروں کو بلیم کرتے ہیں کہ میں ترقی نہیں کر سکا کیونکہ میرا باس اچھا نہیں ہے، میں ترقی نہیں کر سکا کیونکہ میری کمپنی اچھی نہیں ہے، میں ترقی نہیں کر سکا کیونکہ میرا انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے۔ اور ایٹ دا اینڈ وہ اپنی قسمت کو بھی بلیم کرتے ہیں۔ اگر وہ کچھ بھی اچھا نہیں کر پا رہے ہوتے، اینڈ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو قسمت ہی اچھی نہیں ہے۔ جبکہ پرو ایکٹیو پیپل اپنے حالات کی ذمہ داری خود لیتے ہیں، اپنے ہر ایکشن پر غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ لوگ پرابلمز کو فیس کرتے ہیں اور پھر سولوشنز ڈھونڈتے ہیں۔ آپ ہمیشہ ان چیزوں پر فوکس کریں جن کو آپ چینج کر سکتے ہیں، نہ کہ ان چیزوں پر جن کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ ہیبٹ نمبر 2، بگن ود دا اینڈ مائنڈ۔ اس سے کیا مطلب؟ دوستو، اس کا مطلب ہے انسان اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں کرنا چاہتا ہے، پروفیشنلی اور پرسنلی، لیکن جب وہ زندگی کے آخری حصے میں پہنچتے ہیں تو تب ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو وہ اپنی زندگی میں کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کی۔ تو اگر آپ نے اپنی عادت بنا لی ان چیزوں کے بارے میں سوچنا جس کے بارے میں آپ نہیں سوچ رہے، تو یقین آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ کو تنہائی میں وقت گزارنا پڑے گا، آپ کو خود کو وقت دینا پڑے گا، کیونکہ انسان جب تنہائی میں ہوتا ہے تو انسان خود سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور جب انسان خود سے بات کرتا ہے تو بہت سارے نئے خیالات اس کے دماغ میں آتے ہیں، بہت ساری نئی چیزیں اس کے دماغ میں آتی ہے جس کے بارے میں وہ سوچ کر ان چیزوں کو پورا کر سکتا ہے۔ ہیبٹ نمبر 3، پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ۔ دوستو، یہ بذاتِ بہت ہی سمپل عادت لگتی ہے، لیکن یہ اتنی ہی مشکل عادت ہے۔ اس عادت کا مطلب ہے کہ جو چیزیں پہلی کرنی چاہیے اس کو آپ ہر حال میں پہلے کریں۔ ہم بہت دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی کام بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ٹائم ہم فیس بک پر ویڈیوز دیکھ کر، یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ کر، یا لوگوں کی پکس وغیرہ لائک کر کے یا کسی اور چیزوں میں وقت گزار دیتے ہیں۔ اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا اپنا یہ کام کرنے کے لیے، حالانکہ وہ ٹائم جو ہمیں ملا تھا وہ ہم نے فضول کاموں میں گزار لیا۔ کام کو صحیح وقت پر کرنا ایک بہترین عادت ہے، آپ کو اپنے اندر اپنانی چاہیے اگر آپ کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں۔ دوستو، ہیبٹ نمبر 4 ہے تھنک ون ون۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے میں آپ کو ایک کہانی سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کسی ٹریننگ سیشن میں ایک ٹرینر نے 4 لوگوں کو اسٹیج پہ بلایا اور ان 4 لوگوں کو 4 غبارے دیے، بلون۔ ان کو کہا کہ ان کو پھول کر یہ گٹھا دے دو، اور ان کے ساتھ ایک پن ان کو دے دی جس سے وہ غبارے پھٹ سکتے تھے۔ ان 4 لوگوں کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ 4 لوگوں میں سے جن کا غبارہ آخر میں بچ جائے گا تو وہ ونر ہوگا اس گیم کا۔ اور جب وہ 4 لوگ ایک دوسرے کے غبارہ پھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً سب لوگ ایک دوسرے کے غبارے پھاڑ دیتے ہیں اور سب کے سب ہار جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ونر نہیں ہوتا۔ یہاں پر ٹرینر کہتا ہے کہ اگر وہ 4 لوگ اس بات کو سمجھ لیتے کہ جس کے ہاتھ میں غبارہ بچے گا وہ ونر ہوگا، تو یقیناً اگر ہر ایک بندہ دوسرے کی غبارہ نہ پھاڑتا تو سب لوگ ونر ہوتے ہیں۔ ہم ہمیشہ ایسے سوچتے ہیں کہ ہماری کامیابی کا راستہ دوسروں کو کاٹ کر گزرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اوپر جانا چاہتے ہیں تو دوسروں کو جوڑ کر چلیں، نہ کہ دوسروں کو کاٹ کر۔ ہم لوگوں کی مینٹالٹی ہے کہ اگر اوپر جانا ہے تو دوسروں کو ہرانا ہے، اسے کہتے ہیں اسکارسٹی مینٹالٹی۔ اس قسم کی مینٹالٹی سے ایوائڈ کریں اگر آپ نے ایک کامیاب انسان بننا ہے اور ایک بہترین زندگی انجوائے کرنی ہے۔ ہیبٹ نمبر 5، سیک فرسٹ ٹو بی انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ۔
ہم اکثر کہتے ہیں کہ سامنے والا ہماری فیلنگز نہیں سمجھ رہا، حالانکہ ہم خود بھی ایسا کرتے ہیں۔ جب کوئی ہم سے بات کرتا ہے تو ہم اس لیے نہیں سن رہے ہوتے ہیں کہ اس کو سلوشن دینا ہے، بلکہ اس لیے سن رہے ہوتے ہیں کہ اس کو جواب دینا ہے۔ ہمیں اس عادت کو بدلنا چاہیے۔ اگر ہم نے ایک کامیاب انسان بننا ہے تو ہمیں ہر بندے کی بات سننی چاہیے اور سننے کے بعد اس کو مؤثر جواب دینا چاہیے۔ ہیبٹ نمبر 6، سائنرجی۔ اگر آپ دو پلانٹس کو ساتھ میں لگاتے ہیں تو دونوں پلانٹس کی گروتھ بہت اچھی ہوگی اور دونوں کی جڑیں ایک دوسرے کو مضبوطی بھی فراہم کریں گے۔ اس کے متبادل اگر آپ دو پلانٹس الگ الگ لگاتے ہیں تو ان کی گروتھ ان کی نسبت بہت کم ہوگی، ان کی مضبوطی بھی بہت کم ہوگی۔ اس لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے، کیونکہ جو کام ٹیم ورک سے کیا جا سکتا ہے وہ کبھی بھی ایک اکیلا شخص نہیں کر سکتا۔ دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی عادت آپ کے اندر ہونی چاہیے اگر آپ نے ایک کامیاب انسان بننا ہے تو۔ ہیبٹ نمبر 7، شارپن دا سا۔ ایک آدمی بہت دیر سے پیڑ کاٹ رہا تھا لیکن وہ اس میں مسلسل ناکام ہو رہا تھا۔ یہ منظر پاس بیٹھے ایک لکڑہارا دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس گیا، اسے کہا کہ آپ پہلے اپنا کلہاڑا تیز کریں۔ تو اس آدمی نے کہا اس میں تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ سننے میں جواب آپ کو بھی اسٹوپڈ لگے، لیکن ہم خود بھی ایسا کرتے ہیں۔ ہم 30 منٹ جم کے لیے نہیں جاتے کہ اس سے ہماری صحت اچھی ہوگی، ہم 15 منٹ بک ریڈنگ نہیں کرتے تاکہ اس سے ہماری نالج میں اضافہ ہو، اور ہم پھر خود سے ہی بلیم کرتے ہیں کہ